السلام علیکم، میں ہوں سعیدہ اقرا۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ڈیزرٹ روز سائیکک۔ ہم پڑھ رہے ہیں پرسنالٹی سائیکالوجی۔ ہم نے لاسٹ 13 to 16 چیپٹرز کے ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا۔ ابھی ہم 17 سے سٹارٹ کریں گے، شیلڈنز تھیوری سے۔ سب سے پہلے آتی ہے شیلڈنز کی کانسٹیٹیوشنل سائیکالوجی کی تھیوری، جس میں اس نے شیلڈن نے لوگوں کو ان کی شکل، ان کے جسم کے حساب سے 3 کیٹیگریز یا ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا ہے۔ جیسے کہ اس نے کہا ہے کہ کچھ لمبے جسم والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مسکولر باڈی والے جسم ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں۔ اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس نے کلاسیفائی کیا ہے لوگوں کو، اور ان کی درجہ بندی کی ہے اس طرح سے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ اینڈوفورمز والے، یا یہ کہہ لیں کہ اینڈومورفس والے جو لوگ ہیں وہ آرام دہ اور ہموار ہوتے ہیں۔ اسی طرح میوسموفورس والے جو توانائی بخش لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں۔ ان کی باڈی شیپ کے حساب سے اس نے ان کی پرسنالٹی کو بتایا ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی پرسنالٹی والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نے ایکٹومورفس والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شرمیلے لوگ کہا ہے، جو خود میں رہتے ہیں، خود کو بہت سیکیور رکھتے ہیں، دوسروں سے کم ملتے جلتے ہیں۔ زیادہ تر افراد سے متعلقہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب ان کے جو تصورات ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ سے زیادہ ان سب کی تعداد جو اس نے 3 بتائی ہے، جیسے میں نے ابھی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں آپ کو، اینڈومورفس، میسومورفس اور ایکٹیو مورفس۔ شیلڈنز کے بعد ارنسٹ نے ایک کانسٹیٹیوشنل فلسفی کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور اس کی ارنسٹ کی اس کانسٹیٹیوشنل فلسفی نے کافی گہرا اثر ڈالا تھا شیلڈنز کی تھیوری کے اوپر۔ انہوں نے کافی سملر سسٹمز کو یوز کیا تھا۔ ارنسٹ جو ہے وہ زیادہ تر ان دونوں کے درمیان کو لنک ڈھونڈتا تھا، مطلب فزیکل ٹائپس کے درمیان اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے درمیان وہ لنکس ڈھونڈتا تھا، اور اس نے ان دونوں کو جوڑ کے، ان دونوں کے درمیان رابط قائم کر کے ان دونوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ شیلڈن کی ایک اور تھیوری تھی جس کو سومیٹوٹائپ تھیوری بولا جاتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو جیسے پیچھے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، اس نے سومیٹوٹائپس کو بھی 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا تھا، جس میں سلم ایکٹومورفس آ جاتے ہیں، مسکولر میسمومورفس آ جاتے ہیں، اور اسموتھ اینڈومورفس آ جاتے ہیں۔ مطلب کہ اس نے، جیسے ہم لوگوں نے پیچھے ڈسکس کیے، سومیٹوٹائپس والوں کو یا ایکٹیو مورفس والوں کو، ان سب کو اس نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا، جیسے سلم، میسکولر اور اسموتھ باڈی والے پرسنس۔ اینڈومورفس یعنی کہ جو اسموتھ باڈی والے پرسنز ہیں وہ اس کے خیال میں بہت ریلیکسڈ اور سوشلیبل ہوتے ہیں۔ میسومورفس جیسے کہ اس کے مطابق میسکولر باڈی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اسرٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علاوہ ایکٹومورفس والے جو ہوتے ہیں نا، جیسے اس نے سلم باڈی والے لوگوں کو کہا ہے، وہ بہت کوائٹ اور ریسسٹنٹ ہوتے ہیں، مطلب خود میں رہتے ہیں، زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ اس کا ماننا یہ تھا کہ بہت زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان تینوں ٹائپس کا مکسچر ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ٹائپس ان میں مکس ہوئی ہوتی ہیں، مطلب وہ ان ساری پرسنالٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اس نے 3 کیٹیگریز اور بتائی ہیں انہی تینوں کی، جیسے دا ایکٹیو مورفس والے جو ہیں وہ کریکٹرائزڈ بائی اے تھن وائری فریم باڈی ٹائپس، دا اینڈوفورمس ہیوی اینڈ راؤنڈیڈ باڈی ٹائپس، دا میسموفورمس ود اے سالڈ مسلس، یا یہ کہہ لیں کہ میسکولر باڈی فریم ہوتا ہے ان کا۔ نیکسٹ اب ڈسکس کریں گے ابراہم میسلو کو۔ ابراہیم ہیڈلر میسلو بھی کہا جاتا ہے، یا ہیرلڈ میسلو کہہ لیں۔ یہ ایک امریکن سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے میسلو کی مطلب ڈفرینٹ میسلوز ہیرارکل نیڈس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نفسیات میں صحت کے نظریات کے اوپر بات کی تھی، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھیوری آف سائیکولوجیکل ہیلتھ پریڈکٹڈ آن فلفلنگ انیٹ ہیومن نیڈس ان پریورٹی، مطلب کہ ڈفرینٹ اس کی انسانی صحت کے لیے ان کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ایک انسان کو کون کون سی سائیکولوجیکل نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے لائف میں، ان کے اوپر بات کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطلب سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر بات کی تھی، جس کو خود کی حقیقت یا اپنے آپ کو جاننا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کی تھی۔ اب ابراہم میسلو کی تھیوری کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ابراہم میسلو پیرامڈل یعنی ان کی ہیرارکل
ہیرارکی آف نیڈس کے اوپر بات کریں، جیسے کہ انہیں ضروریات کی درجہ بندی کہا جاتا ہے، اس کا ایک پورا ماڈل تیار کیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ ہائیلی انفلوئنشل وے آف آرگنائزنگ ہیومن نیڈس فار موسٹ بیسک ٹو دا موسٹ ایڈوانسڈ، مطلب کہ اس نے جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں نا ان کو ایک بنیادی طریقے سے تیار کیا تھا، بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں ان سے لے کر جدید ترین جو ضروریات ہوتی ہیں نا وہاں تک اس کی ایک ہیرارکی بنائی تھی۔ میسلو نے جس چیز پر بحث کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگوں کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا وہ اس نیڈ سے دوسری طرف اوپر کی طرف موو کریں، کہ ان کی جو سب سے اوپر والی نیڈ جو ہے، جو سب سے یہ کہہ لیں کہ جدید ضروریات جو ہیں ان کی طرف وہ بعد میں جائے، سب سے پہلے وہ اپنی بیسک نیڈز کو دیکھے پھر اپ سائڈ پہ جائے۔ میسلو کی اس تھیوری جو ہے نا، مطلب جس کو ہم ہیرارکی آف نیڈس بولتے ہیں، اس کی 5 لیولز ہیں، یعنی کہ 5 لیولز ہم آپ کو آگے پکٹوریل فارم میں بھی دکھاتے ہیں۔ ان 5 لیولز میں اس نے ڈفرینٹ پیرامائڈس کا ذکر کیا ہے، جس کو اس نے 5 کیٹیگریز میں اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلی آتی ہے فزیولوجیکل نیڈس، پھر آتی ہیں سیفٹی، پھر لو اینڈ بلونگنگ نیڈس، پھر سیلف اسٹیم آ جاتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن آ جاتی ہے۔ جیسے اس نے ان ڈفرینٹ کیٹیگریز کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم فزیولوجیکل نیڈس کی بات کریں تو اس میں ان کی اپنی جسمانی ضروریات آ جاتی ہیں، جیسے کھانا اور لباس وغیرہ۔ سیفٹی کے اوپر بات کریں تو ان کی جو ملازمت کے حساب سے ان کی جاب سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بات آ جاتی ہے۔ لو اینڈ بلونگنگنیس نیڈ کے اوپر بات کریں تو فرینڈشپ کی آ جاتی ہے، کہ انہیں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیلف اسٹیم کی بات کریں تو سیلف اسٹیم میں ظاہر ہے ہر انسان کو اپنی عزت نفس، اپنی خود کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خود میں کیا ہے، یا لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس کی سیلف رسپیکٹ کے بارے میں وہ بہت زیادہ سیکیور ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو اپنی سیلف رسپیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اب ایک میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس کا ایک سٹرکچر ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک پکٹوریل فارم میں اس نے 5 نیڈس کو بیان کیا ہے۔ جیسے اس نے سب سے نیچے فزیولوجیکل نیڈس کو رکھا ہے، جو کہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں، جن کو ہم بنیادی ضرورتیں بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایئر، واٹر، فوڈ، شیلٹر، یعنی کہ گھر، پانی، ہوا، اس طرح کی بنیادی ضرورتیں، سونا، کپڑے، یہ ساری چیزیں۔ پھر سیفٹی نیڈز آ جاتی ہیں، سیفٹی میں پرسنل سیکیورٹی، امپلائمنٹ سیکیورٹی، ہیلتھ، پراپرٹی وغیرہ آ جاتی ہیں۔ لو اینڈ بلونگنگنیس، اس میں فرینڈشپ ہے، فیملی ہے، سینس آف کنیکشنز ہے، مطلب لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملتا جلتا ہے وہ۔ پھر سیلف اسٹیم کی آ جاتی ہے بات، اس میں رسپیکٹ، سیلف اسٹیم، اس کا اسٹیٹس، اس کی اسٹرینتھ، اس کا فریڈم۔ آگے سیلف ایکچولائزیشن پہ بات کی جائے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیزائر ٹو بیکم دا موسٹ دیٹ ون کین بی، مطلب کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں خود کو زیادہ پرومیننٹ رکھے۔ ان نیڈز کو ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ میسلو کے مطابق ہماری بنیادی ضرورتوں کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہم لوگ ابھی تھیوریز کے اوپر بات کریں جو کہ ڈفرینٹ سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا پھر یہ کہہ لیں کہ سائیکو انالسٹ کی جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں پرسنالٹیز کے بارے میں، ان کے اوپر بات کریں۔ امید کرتی ہیں آپ کو اچھے سے سمجھا پائی ہوں گی۔ آپ کو اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو، اور جاتے جاتے ہمارے چینل ڈیزرٹ روز سائیکک کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔